نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCI کا بڑا سکینڈل منظر عام پر آ گیا۔ محکمے کے افسران گینگ بنا کر لوٹ مار کرتے اور حصہ تقسیم کرتے پائے گئے۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل نے 9 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے 4 کا جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا۔ جو پھر کی ہوئے گا صرف 9، باقی سارے فرشتے نے۔ اچھا 4 کا جسمانی ریمانڈ۔ پھر ابھی بھی بات سنو، یہ ہم ہیں اور ہم شروع سے ہی ایسے ہیں۔ بات سنو، یہ شاعری واری مذاق نہیں ہوتی، یہ بہت گہرا کام ہے۔ تاریخ قصے کہانیوں کا نام نہیں، یہ بھی بہت گہرا کام ہے۔ اس کو تھرڈ آئی سے دیکھو تو سمجھ آتی ہے۔ آپ کی پیدائش سے کئی سال پہلے، تقریباً 55-60 سال پرانے ایک گیت کے 2 مصرے سن لو، اس سے پتہ لگتا ہے۔ کدی انگریزی چی ہو جا کٹ کے دکھاؤ۔ پرانا گیت، نہ جانے کیسا سفر ہے میرا، جہاں ہے منزل وہیں لٹیرا۔ تم 9 کی بات کر رہی ہو، اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں بے ایمان اور کرپٹ لوگوں کی نہیں، دیانتدار لوگوں کی فہرست بن سکتی، چونکہ وہ معدود چند ہیں ضرور۔ کرپٹ لوگوں کی لسٹ تو پاکستان میں کاغذ ختم ہو جائے گا، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اندازہ لگاؤ، جنہوں نے چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، رشوت خوروں کو پکڑنا تھا وہ ایک دوسرے کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ کہانی عام ہے، ہر جگہ پہ ہے، آ جاتا ہے۔ ہم ایک چمٹی پکڑ کے نکال کے تو پھر اس کو موضوع بنا کے اس پہ بک بک شروع کر دیتے ہیں۔ کہاں نہیں ہے یہ؟ لوگوں کی زندگیاں، ان کے لائف سٹائل ان کی ڈکلیئرڈ انکم سے میچ کرتے ہی نہیں، ختم۔ کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے، جو تگڑا ہے وہ روند کے گزر جاتا ہے۔ حسن صاحب، دوسری طرف FBR میں اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے سیلز ٹیکس فراڈ کرنے والے اداروں، کمپنیوں اور افراد کا 3 ہفتوں کے اندر سراغ لگا کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ پرال کے نظام کا بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم سے فرانزک آڈٹ کرایا جائے۔ سبحان اللہ، بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم سے انہوں پیسے دیو، نتیجہ صفر۔ 78 سال جڑا کام نہیں ہوا ہوں ہو جانا۔ ہوش کرو، کام ٹھیک ہے لیکن پہلے اپنی قومی کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی وغیرہ پہلے دے نہ دیتے، کان پڑاؤ نا، اور بات سنوئے، کچھ نہیں ہوگا جب تک اس خاکسار کی ایک بات جو میں 30 سال سے کالمز میں لکھا، پروگرامز میں کہا، وائرل ہوا۔ اگر زندہ رہنا ہے، وہ تو ہم آج بھی نہیں ہیں، لیکن چلو، کب سے کہہ رہا لکھ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو نظام ہے اس کو تیزاب سے غسل دو، لیکن یہاں تو تیزاب بھی خالص نہیں ملے گا، تو پھر کیا کرو گے؟ یہ اس طرح نہیں ہونا، یہ ایم ہی آ جاتے ہیں، یہ ادھر کو کاروائی پائی، ادھر کاروائی پائی، ادھر کو کمیشن فلانا، بین الاقوامی کنسلٹنسی فرم، یہ فرم کی کرنی ہے پتہ نہیں، یہ کیڑی کوئی توپ ہے؟ تمہیں لوڑ پی گئی، تسی انہوں دا بنیا بنایا ایٹم بم جڑا انہوں دی اپوزیشن دے باوجود تسی وہ ٹکا کے بنا لیا، اے نہیں بنتا۔ اے سب ایمی بس خبریں ہیں، کوئی 2 کالمی ہیں، کوئی 1 کالمی ہے، کوئی ہیڈل، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے کہ یار گل کرنے دی لوڑ ایسی تینوں کوئی فضول جی گل ہے۔ 45 سال پہلے بھی وہی کہہ رہے سی، اج بھی وہی کہہ رہے ہیں، وہی روٹی کپڑا مکان۔ 50 سال پہلے پٹو لے کے آیا سی، اج بھی وہی روٹی کپڑا مکان لگا پھر رہا، لوگوں نے ہوش ہی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، بھگتو، چلو۔ بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ خبر، میڈیا رپورٹس کے مطابق بجلی فی یونٹ 37 پیسے سستی ہونے کا امکان ہے، جبکہ گیس کی قیمتوں میں ایک بار پھر بھاری اضافے کا امکان ہے۔ سوئی ناردرن نے گیس ٹیرف میں اوسطاً 179 روپے فی MMBTU کا اضافہ مانگا ہے، جبکہ 316 روپے 64 پیسے فی MMBTU کاسٹ آف LNG سروس کی مد میں بھی مانگے ہیں۔ اچھا بات سنو، یہ ادھر سے اتنا سا دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے اتنا سارا واپس لے لیتے ہیں۔ اور سنو،
میں اس دن کا منتظر ہوں مریم جس دن اس ملک میں بھوک پہ ٹیکس لگے گا اور یہ فنکار جو ہیں سر چارج فلانا اس طرح کرتے ہیں, پتا ہوتا ہے. سود کا پیارا سا نام رکھ دیا, خنزیر کو ہرن کہنا شروع کر دو, پابندی لگا دو کہ آئندہ خنزیر یا سور کا لفظ نہیں استعمال کرنا, آج سے یہ مور کہلائے گا. اب سیدھی بات ہے, بھوک پہ ٹیکس لگائیں گے, یہ بھوکا مر رہا ہے, ٹیکس لینا ہے, اسے کیا کہیں گے؟ تم بتاؤ تو میں انعام دوں گا. اسے یہ کہیں گے ڈائٹنگ ٹیکس. یہ ڈائٹنگ کر رہا ہے, بھوکا نہیں ہے. یہ لک چھپ کے کھانا کھاندہ, باقی ڈائٹنگ کرتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کی جتنی ٹرمنالوجی ہیں ان میں گندگی, غلاظت اور منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. سر چارج کا دعوے, سیدھا کیا سود لے رہے ہیں؟ نہیں. اچھا, کو کرنا مرنا ہے تو اپنے اخراجات کم کرو, تزئین و آرائشاں. لوگوں نہیں پتا ہوں بھوکے ننگے نے. سادہ سا تمہارا ہو, کیسے کیسر و کسرت ہو. اگر ہمارے خلفاء نے اپنے لائف سٹائل میں تبدیلی کر لی, میں اوریجنل بات جڑے آئے یا فراڈ یہ انہوں دی گل نہیں کر رہا, اوریجنل جو خلفاء راشدین پلس حضرت عمر بن عبدالعزیز, بتاؤ کس چیز کی کمی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس؟ لیکن نہیں, خلافت سنبھالتے ہی سال بعد دوست آیا, واپس اس نے شکل دیکھی, پہچاننے سے انکار کر دیا. یہ کیا ہوا؟ تزئین و آرائش, بکاتی تزئین و آرائش. تو چنگا بھلا صاف ستھرا یہ وہ, بیٹھو, آنے والوں کو بھی تمہاری اوقات کا پتہ ہے. اچھا, بیرونی دورے ہی بند کر دو, اپنا پروٹوکول بند کر دو. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کوئی ادارہ ہے نہیں ہے, جھوٹ ہی بتا دے کہ پاکستان میں ٹوٹل سارے پاکستان یہ صوبیاں شبیاں صوبے موبے سارے ڈلا کے کتنے ارب روپیہ صرف سیکیورٹی کی مد میں, پروٹوکول کے چکر میں تباہ و برباد ہوتا ہے. لوگ بھوکے مرتے ہیں. جواب دے دو. یہ نہیں فضول باتیں ہیں. ڈائٹنگ ٹیکس کا انتظار کرو, بھوکا نہیں ہے, ڈائٹنگ کر رہے ہیں. آگے چلتے ہیں صاحب. چیف منسٹر پنجاب کی جانب سے 65,000 مساجد کے ائمہ کرام کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کے فیصلے پر JUI کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ ائمہ مساجد کو وظیفہ دینے کا فیصلہ مسترد کرتے ہیں. دین کے خادموں کو حکومتی کنٹرول میں لانے کی سازش ہرگز قبول نہیں کی جائے گی. بہت اچھا کیا وہ, انہوں نے حافظ حمداللہ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے, اور فضل الرحمان صاحب نے تو اس سے بھی, لیکن وہ تھوڑا سا کنفیوژن ہے ان کی بات میں. دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ 10,000 یہ ماہانہ ہی ہوگا نا میرا خیال ہے. دیکھو بات سنو, 1,000 روپے کا کبھی 900 کا ہوتا ہے, کبھی 1,000 کا, کبھی 1,100 کا. سگریٹ کا ایک پیکٹ ہے, ختم. 10,000 دیں گے, اللہ معاف کرے. اس میں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی ہے نا کہ صرف 10,000, تو یہاں مجھے تھوڑا سا شک پڑتا ہے کہ انہیں پیسے پہ اعتراض نہیں ہے, ان کی کمی پہ غصہ ہے. اب مجھے نہیں پتا, فضل الرحمان صاحب کی بات سے میں کچھ اخذ نہیں کر سکا کہ ان کو خریدنے کی بعد یہ فلانا ٹمکھانا کہ ان کو پیسے کم کہ 10,000 میں کیا ہوتا ہے, 10,000 کی کیا اوقات ہے. اچھا, رہتا وہ مسجد میں بیچارہ امام مسجد یہ وہ سارا. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جن لوگوں کی اسپرچول سروسز سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں, وہ اگر ان کا بنیادی طور پہ دیکھ بھال کرتے ہیں تو اس میں کوئی برا نہیں ہے. کمیونٹی میں مطلب جتنی بھی یہ ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز وغیرہ, ان میں ہر چیز کے لیے سوسائٹی کو آپ ٹیکسز پے کرتے ہو. اگر باقی لوگوں کی جو آپ کے بہت سے کام سیکیورٹی گارڈ سے لے کے
مالیوں تک، خاک روبوں تک، ان کا سارا سوسائٹی کے جو رہائشی ہوتے ہیں وہی پے کرتے ہیں نا، وہ خدمات اپنی. تو یہ اس سے زیادہ خوبصورت خدمت کیا ہو سکتی ہے اگر وہ کر رہا ہے. لیکن بہرحال ہمارے ہاں ہر چیز پتہ نہیں، خدا کی قسم سمجھ نہیں آتی. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کو معرفت کا کلام بیان کر رہا ہوں. بنیادی بات ہے بھائی، تمہاری زندگیوں میں تمہارے گھروں کے اندر جو لنٹل پڑے ہوئے ہیں اور جو سریا ہے سارا کچھ، یہ تمہارا طرز تعمیر آج سے 100 سال پہلے. جاؤ جا کے باتھ روم دیکھو مغلوں کے، سر چکرا جائے تمہارا. سارا کچھ بوروڈ ہے. لیکن نہیں، نہ سائنس، نہ ٹیکنالوجی، نہ کوئی اگا، نہ پیچھا. چلیں آگے چلیں.